جی السلام علیکم. کئی دفعہ پیشنٹ آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے منہ میں یا ہمارا جو فیس ہوتا ہے خاص طور پہ اینگل آف دا آئی یا اینگل آف دا ماؤتھ یا ہمارا فور ہیڈ، اس پہ جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں یہ ٹویچنگ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی آپ نے بھی یہ ایکسپیرئنس کیا ہو کہ ہمارا جو چہرہ ہے اس کے اندر کوئی ٹویچنگ آ جاتی ہے. اب جب ٹویچنگ آتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ بار بار یوں ہو رہا ہو یا یوں ہو رہا ہو، تو ظاہر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اس کو ذہن میں لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھے فالش تو نہیں ہو رہا، اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑا ایشو تو نہیں ہو رہا. بڑا ایشو بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو جو اصل چیز ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں 90% ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف سٹریس اور انگزائٹی یا ٹینشن اگر کسی شخص کو زیادہ ہو تو اس کے بعد اس کے چہرے کے کوئی مسل جو ہیں وہ پھڑپھڑانے لگتے ہیں. اور اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسے لوگ خاص اسپیسیفک کنڈیشن کے اندر یہ جو پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے یا جس کو آپ ٹویچنگ کہتے ہیں یہ بڑھ جاتی ہے. اکیلے میں آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں آپ یا کسی سے بات کر رہے ہیں یا کسی میل ملاپ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی ٹویچنگ تھوڑی سی بڑھ جائے گی. تو یہ زیادہ تر میکسیمم جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو میکسیمم ہم سٹریس کی دوائی دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کے اندر تھائروکسین زیادہ ہوتی ہے، یعنی جو تھائرائڈ گلینڈ ہے اس میں تھائروکسین زیادہ بن رہی ہو تو ان کی پلس تیز ہوتی ہے، نبض تیز ہوتی ہے، انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ بھی کام سکتے ہیں اور ٹویچنگ ہو سکتی ہے ان کو. پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ڈی ہائیڈریشن اگر زیادہ ہو، یعنی اگر پانی کی بہت کمی ہو، اور ایک وجہ فٹیگ بہت زیادہ اگر آپ کریں، اگر آپ دن رات جاگتے رہیں 3-4 دن تک مسلسل کام کرتے رہیں اینڈ یو آر ویری بزی، اور اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ جس طرح کوئی بعض اوقات پنڈلیوں کے ٹانگوں میں ٹویچنگ ہو جائے گی آپ کو. یہ تو آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، یہ بازو میں ٹویچنگ آ جاتی ہے. اسی طرح یہ جو ٹویچنگ ہوتی ہے یہ آپ کے جو چیکس ہوتی ہیں ان میں آ سکتی ہے، خاص طور پہ اگین آئی سے اینگل آف دا ماؤتھ اینڈ اینگل آف دا آئی. تو یہ بھی ایک کاز ہو سکتی ہے. ابھی تک جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں یہ ایک ویری نارمل فنومینا، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانزینٹ یہ ہوتی ہیں. ٹرانزینٹ کا مطلب ہے یہ وقتی طور پہ ٹویچنگ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی ختم ہو جاتی ہے. تو عام طور پہ ہم ان کو بیٹا بلاکرز دے دیتے ہیں یا اینگزائٹک دوائیاں ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں، کچھ عرصہ کھانے کے بعد ری ایشورنس کر دیتے ہیں، مریض کی کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک DIG صاحب آیا کرتے تھے اور ان کو جب بھی کوئی بڑا کیس آتا تو انہوں نے اس کو سالو کرنے سے پہلے یہ ٹویچنگ شروع ہو جاتی ہے اینڈ یوز ٹو کم ٹو می. پھر میں تھوڑی سی باتیں کرتا، ایک چھوٹی سی دوائی لکھ کے دے دیتا اینڈ یوز ٹو بی آل رائٹ. اور پھر 1.5 سال بعد کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو آ جایا کرتے تھے. لیکن اس کی بعض بڑی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر میں اس کی تفصیل میں گیا تو پھر آپ کا ان باتوں سے دھیان ہٹ کے اس کی طرف نہ چلا جائے. کیونکہ جن لوگوں کو وہم ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے وہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو اگر نہیں بھی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ گوگل کریں اور سرچ کریں اور وہ نکال لیتے ہیں. آپ یقین کریں آدھے سے زیادہ پیشنٹ وہ آتے ہیں جن کو وہ بیماریاں ہوتی نہیں ہیں جو انہوں نے سرچ کی ہوئی ہوتی ہیں. تو کچھ لوگوں کے اندر اگر ہماری فیشیل نرو جو ہماری 7ویں نرو ہوتی ہے اس کے قریب کوئی بلڈ ویسل گزر رہی ہو، اس کا اینورزم ہو تو وہ اس کو چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، ہلاتی ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے. کئیوں کو اللہ نہ کرے ٹیومر ہو سکتا ہے بیس آف دا اسکل کا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بعض اوقات ود ان دا برین ٹیومر ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری وجوہات اگر ہم کمپیئر کریں تو 2 to 3% ہے. 97 to 98% کازز وہ ہیں جو شروع میں نے بتائی ہیں، انگزائٹی اینڈ انگزائٹی. تو اس لیے اپنے دماغ میں اپنے خود کو کانفیڈنٹ رکھیں، اور اگر اس قسم کی ٹویچنگ ہوتی ہے جو ٹرانزینٹ ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی ختم ہو جاتی ہے، نو وریز اباؤٹ اٹ. یا میری باتیں سن لیجئے گا،
یا ہو سکا تو جو بھی قریبی ڈاکٹر آپ کے پاس ہو اس کے پاس جا کے اس سے رجوع کر لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.